بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی قریبی دوست فرح شہزادی اور فرح خان ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہیں۔ دبئی میں مقیم کاروباری شخصیت عمر فاروق ظہور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے تحفے میں ملنے والی گھڑی ان کے پاس فروخت کے لیے فرح خان لائی تھی۔ عمر فاروق ظہور کے مطابق توشہ خانہ کی سن 2019 میں 28 کروڑ روپے کی اس گھڑی کو $2 ملین میں فروخت کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو توشہ خانہ کے تحائف فروخت کرنے کے بعد جعلی اسٹیٹمنٹ اور غلط ڈکلیریشن کی بنیاد پر نااہل قرار دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے ستمبر سن 2022 میں تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ کے 4 تحائف فروخت کیے، تاہم ان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ عمر فاروق ظہور نے ایک انٹرویو میں جیو نیوز کو بتایا کہ مارچ سن 2019 کے دوران معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے 2 گھڑیاں بیچنے کے لیے ان کا رابطہ فرح خان سے کرایا تھا، تاہم شہزاد اکبر نے اس کی تردید کی ہے۔ اپریل سن 2022 میں قومی احتساب بیورو نے فرح خان کے خلاف نامعلوم ذرائع آمدنی کی مدد سے اثاثے بنانے، منی لانڈرنگ اور مختلف ناموں کے کاروباروں میں کئی اکاؤنٹ استعمال کرنے کے الزامات پر تحقیقات کی منظوری دی تھی۔ اس انکوائری کی ذمہ داری ڈی جی نیب لاہور کو سونپی گئی۔ فرح خان، فرح گجر اور فرح شہزادی یہ تمام نام ایک ہی خاتون کے ہیں جن پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ناراض اراکین کی جانب سے لگائے جانے والے بدعنوانی کے الزامات کے بعد پہلے سوشل میڈیا اور پھر سیاسی جلسوں میں موضوع بحث رہی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستانی ذرائع ابلاغ میں کئی ایسی خبریں بھی شائع ہوئی ہیں جن میں فرح خان پر مبینہ مالی بدعنوانی اور تعلقات کا ناجائز فائدہ اٹھانے جیسے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف فرح خان نے اپنے خلاف انکوائری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تحقیقات سے چھپیں گے نہ بچیں گے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ ہم نیب کی انکوائری ٹیم کے سامنے ذاتی طور پر اور اپنی قانونی ٹیم کے ذریعے پیش ہوں گے۔ نیب کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فرح خان کے اکاؤنٹ میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران 84 کروڑ 70 لاکھ روپے جمع کرائے گئے، جو کہ ان کے آمدن کے معلوم شدہ ذرائع سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اعلامیہ کے مطابق یہ رقم ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی اور اسے جمع کرائے جانے کے بعد فوراً نکال لیا گیا۔ نیب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میڈیا کی کئی رپورٹس میں بتایا گیا کہ فرح شہزادی اور فرح خان مبینہ طور پر آمدن سے زائد اثاثے رکھتی ہیں۔ ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز سے پتہ چلا ہے کہ ان کے اثاثے نامعلوم وجوہات کی بنا پر سن 2018 کے بعد سے بہت زیادہ بڑھے ہیں۔ نیب کے مطابق فرح خان نے اس عرصے کے دوران کئی بیرونی دورے بھی کیے ہیں۔ وہ 9 مرتبہ امریکہ اور 6 بار متحدہ عرب امارات جا چکی ہیں۔ سن 2018 میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی شادی اور بعد میں تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد فرح خان کا نام پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا تھا۔ اس کے بعد وہ خاتون اول بشریٰ بی بی کے ہمراہ بیشتر مرتبہ دکھائی دی۔ فرح اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی اپنی اور بشریٰ بی بی کی تصویر اکثر لگاتی تھی۔ عمران خان کے دور حکومت میں بھی کئی حلقوں کی جانب سے اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا تھا کہ آخر یہ فرح خان ہے کون؟ اس سوال کے جواب میں اکثر سرگوشیاں کی جاتی تھیں،
لیکن کچھ عرصہ قبل پی ٹی آئی کے ناراض رکن اور سابق صوبائی وزیر علیم خان نے فرح خان کا نام لیتے ہوئے ان پر کافی سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے اور بقول عبدالعلیم خان عمران خان اس بارے میں سب جانتے تھے۔ علیم خان کے الزام سے قبل سابق گورنر پنجاب چودھری سرور بھی اسی نوعیت کے الزام عائد کر چکے ہیں، جبکہ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بھی حکومت میں فرح خان کے سرکاری معاملات میں مداخلت کی بات کی۔ فرح خان کی جانب سے 8 اپریل کو ٹوئٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے اوپر عائد تمام الزامات کی تردید کرتی ہوں۔ اپنے بیان میں فرح خان نے کہا کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کبھی میں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ میرے بزنس کے بارے میں میرے شوہر پہلے ہی وضاحت دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں کی اپنی بھی بہن بیٹیاں ہیں۔ میری فیملی ان الزامات کو سن کر سکتے اور صدمے کی کیفیت میں ہے۔ فرح خان کا کہنا ہے کہ ان کو اور ان کے خاندان کو سنی سنائی باتوں پر بدنام نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو میرے ساتھ منسوب کیا گیا وہ بھی اس کی تردید کر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ علیم خان چودھری سرور اور دیگر اپوزیشن ارکان کے من گھڑت الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہوں اور بلا ثبوت الزام تراشی کی مذمت کرتا ہوں۔ پنجاب میں تقرر اور تبادلے میرٹ اور قواعد کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگرچہ فرح خان کی جانب سے اب تک کوئی ٹیکس موقع سامنے نہیں آیا، لیکن 1 اپریل کو وزیر اعظم عمران خان نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اپوزیشن کو میرے خلاف کوئی بات نہیں مل رہی تو وہ میری بیوی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ان کی دوست فرح کی کردار کشی کی مہم چلاتے ہیں۔ اپوزیشن اور دیگر جماعتوں کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات پر بی بی سی نے فرح خان سے رابطہ کیا اور انہیں سوالات بھی بھیجے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے فرح خان کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت دبئی میں موجود ہیں، جبکہ ان کے شوہر احسن جمیل گجر چند روز قبل ہی امریکہ روانہ ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ احسن جمیل گجر کا نام سن 2018 میں اس وقت بھی منظر عام پر آیا تھا جب پنجاب کے شہر پاک پتن میں وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی کے ساتھ پولیس کے مبینہ ناروا سلوک پر ڈسٹرکٹ پولیس افسران کا تبادلہ ہوا۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے معاملے کا خود نوٹس لیا، جس کے دوران پولیس انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے قریبی دوست سمجھے جانے والے احسن جمیل گجر نے ڈی پی او پاک پتن رضوان گوندل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلا کر بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور منیکا کے ڈیرے پر جا کر معافی مانگنے کو کہا تھا۔ فرح خان کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ احسن جمیل گجر اکثر امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، جس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد امریکہ اپنا چیک اپ کرواتے ہیں۔ فرح خان کے بارے میں مزید بات کرتے ہوئے ان کے سسرالی رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ فرح کی شادی 90 کی دہائی میں احسن جمیل گجر کے ساتھ ہوئی تھی۔ احسن جمیل گجر مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑنے والے ایم پی اے چودھری اقبال گجر کے بیٹے ہیں۔ فیملی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ احسن نے فرح کو لاہور ڈی ایچ میں گھر لے کر دے رکھا تھا اور اسی گھر میں عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح بھی ہوا تھا۔ شادی کی جو تصویر تحریک انصاف کی جانب سے جاری کی گئی، اس میں جہانگیر ترین گروپ کے رکن اون چودھری زلفی بخاری کے علاوہ فرح خان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو ان کی بشرا بی بی سے قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ فرح خان کے قریبی ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے فرح خان کے بارے میں بتایا کہ شیخو پورہ کے نزدیک ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی فرح نے لاہور میں مختلف جگہوں پر نوکریاں کی اور اس دوران ان کی احسن جمیل گجر سے ملاقات ہوئی اور بعد ازاں انہوں نے نوکری چھوڑ دی۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ فرح نے احسن گجر سے شادی کر لی ہے۔ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک اور خاندانی ذرائع نے بتایا کہ فرح اور بشرا بی بی ایک دوسرے کے قریب پیری فقیری سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہوئیں اور لاہور کے سوشل سرکل میں بھی ان دونوں کو اکثر اکٹھے دیکھا جاتا تھا۔ اس معاملے پر بشرا بی بی کے
बेटे का भी बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान का फ़राह के किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। फ़राह खान को ज़्यादातर बुशरा बीबी के साथ देखा गया, लेकिन एक तासुर ये भी पाया जाता है कि फ़राह की रसाई बनी गाला के कोने कोने तक थी। इस पहलू को फ़राह खान के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखा जा सकता है, जहां वो अक्सर बनी गाला में तस्वीर उतार कर अपलोड करती है। उनके करीबी ज़राए का कहना है कि आज भी आप जाकर देख लें, उनके घर के बाहर 3-4 पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। सहाफ़ी रईस अंसारी ने हाल ही में सरगोदा रोड पर वाक़े फ़राह खान के गांव माछी का दौरा किया। उन्होंने BBC से बात करते हुए बताया कि फ़राह खान का ताल्लुक शेख बरादरी के एक ज़मींदार घराने से है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि उनका ताल्लुक किसी नीम मुतवसत घराने से था और चंद ही महीनों में वो अमीर होगी, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि उनका गाँव के हालात अच्छे हैं, जहाँ कारपेट सड़कें, बिजली के नए खंभे और ट्रांसफार्मर, अस्पताल और हर किस्म की सहूलत मौजूद है। फ़राह खान के गांव के लोगों ने भी उनकी तारीफ़ की और बताया कि तमाम तरक्याती काम गुज़श्ता 1 साल में फ़राह खान के तवक्कुत से हुए हैं, जबकि मैंने देखा है कि इर्द-गिर्द के गांव और सड़कों के बुरे हालात हैं। नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर BBC से गुफ्तगू करते हुए पंजाब के एक सीनियर एहलकार ने दावा किया कि उन्होंने वैसे तो कभी फ़राह खान को वज़ीर-ए-आला पंजाब हाउस में नहीं देखा, ताहम जब भी बुशरा बीबी ने सरकारी दौरे पर जाना होता था तो उन्हें इस सिलसिले में हिदायत फ़राह खान की जानिब से मिलती थी।